نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ويحلفون بالله اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہم لمنکم کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں وما هم منکم حالانکہ وہ نہیں تم میں سے ولکنہم قوم یفرقون لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں لو یجدون ملجأ اگر وہ پاتے کوئی پناہ کی جگہ او مغارات یا کوئی غاریں او مدخلا یا کوئی داخل ہونے کی جگہ لولوا الیہ وهم یجمحون تو وہ بھاگ جاتے اس کی جانب اس حال میں کہ وہ تیزی سے دوڑنے والے ہوتے ومنهم من یلمزک فی الصدقات اور بعض ان میں ایسے ہیں جو الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات میں فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا اگر وہ دیے جائیں اس میں سے تو خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اور اگر نہ دیے جائیں اس میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اچانک وہ غصے ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ جو دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقالوا اور وہ کہتے حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے اللہ تعالی سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ ہی کی جانب رغبت کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع آیات نمبر 56 تا 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں
کہ منافقین کا تذکرہ جاری ہے اور ان کی عادات اور صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے صدقات اللہ قبول نہیں فرماتے، یہ جس حال میں بھی دیں صدقہ ان کا قبول نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، ایک تو یہ دلوں میں کفر چھپاتے ہیں اور صدقہ ایمان والوں کا قبول ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز میں سستی کے ساتھ آتے ہیں، شوق کے ساتھ نہیں آتے۔ نمبر 3، صدقات دل سے نہیں دیتے بلکہ ناپسندیدگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ حیران نہ ہوں کہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں انہی کے ذریعے ان پہ عذاب بھیجتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جب موت آتی ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، تو اس وقت بھی ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے سبق میں بھی منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، بعض منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ بے شک وہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ حالانکہ جو مخلصین ہیں ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، مخلصین کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی ایمان والوں سے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان بن نورین ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا دیگر مخلص صحابہ، ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ قسمیں کھا کے یقین دلائیں کہ ہم جناب ایمان والے ہیں، سب کو پتہ ہے ایمان والے ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے، ان کی زندگی کا طور طریقہ بتا رہا ہے، تو جو عملاً صفر ہو پھر وہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتا ہے کہ میں جناب ایمان والا ہوں۔ جیسا کہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمیں بھی ابھی نعرے لگا کر بتانا پڑتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ صحابہ کرام نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے جناب جلوس نکالا ہو، انہوں نے جناب شور شرابہ کیا ہو، تم نکال رہے ہو بھائی جلوس بھائی اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ جب وہ طریقہ نہ ہو پھر ضرورت پڑتا ہے ایسے سہاروں کی۔ اللہ ہم سب کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ بارکہ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی مرضی قسمیں کھا لیں، میرا فیصلہ یہ ہے وَمَا هُمْ مِنكُمْ، کہ وہ نہیں ہے تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ ایسی قوم ہے جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی خوش رکھیں اور کافروں کو بھی خوش رکھیں، ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اپنی بزدلی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، دل کے ایمان اور دل کے یقین کی وجہ سے نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بزدلی کی حالت یہ ہے لو یجدون ملجا، اگر انہیں کوئی اور پناہ کی جگہ مل جائے، پھر تو مسلمانوں کا نام بھی نہ لیں، اگر وہ پالیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غاریں، او مدخلا، یا کہیں گھسنے کی جگہ، چھپنے کی جگہ، لولوا الیہ، تو چلے جائیں اس کی جانب، اور وہم یجمحون، رسیاں توڑ کر بھاگیں، یجمحون جیسے کوئی رسی توڑ کر نہیں جانور بھاگتا، ایسے بھاگ کر یہ جائیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ رہتے مدینہ میں ہیں، انہیں اور جگہ کوئی نہیں ملتی، اس لیے قسمیں کھا کھا کے آپ کو اور آپ کے صحابہ کہتے ہیں ہم جی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ خوش کرتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مسلمانوں سے خطرہ محسوس نہ ہو۔ اصل مقصد دنیاوی مفاد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اور آگے منافقین کی جو حالت بیان ہوئی اس میں تو حد ہی ہو گئی۔ بعض منافقین چونکہ ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہمیں مال شال ملے،
کافروں سے ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مسلمانوں سے ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جائز طریقے سے ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ناجائز طریقے سے ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بس مال ملنا چاہیے۔ تو اب ان منافقین کو اگر مال کم دیا جائے تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے ہیں جی آپ نے انصاف ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کے نزدیک انصاف یہ ہے کہ ان کو ٹھیک ٹھاک مل جائے بس، اگر ان کو صحیح نہ ملے تو وہ بدبخت اللہ کے نبی کے خلاف بکواس کرنے سے بھی نہیں جاتے۔ چنانچہ حوازن کے موقع پر بعض منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا بھی کہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو جناب تان کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فی الصدقات، صدقات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات صحیح تقسیم نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلفاء راشدین پر بعض لوگوں نے الزامات لگائے کہ وہ جناب صدقات صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ ارے بابا یاد نبی پاک کو کسی نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں چھوڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ الزام لگانے سے باز نہیں آئے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ اقربا کو دیتے ہیں، اب اپنے کو دیتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب منافقین نے یہ کہا تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اگر اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا تو بتاؤ پھر دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ یہ حالت ان کی ہے منافقین کی۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر دیے جائیں اس میں سے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر ان کو مال ٹھیک ٹھاک مل جائے پھر بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر وہاں سے انہیں کچھ نہ دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، بڑے جناب ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے ہو جاتے ہیں، اور پھر تان کرنے میں نبی پاک سے بھی باز نہیں آتے ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا اگر وہ ایمان والے ہوتے، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے، مال مل جاتا تو اس پر بھی راضی ہوتے، تھوڑا ملتا تو خوش ہوتے، زیادہ ملتا تو خوش ہوتے، جو بھی مل جاتا تو خوش ہوتے، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جاتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے، نبی پاک نے جو تقسیم کر کے دیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے، وَقَالُوا، اور یوں کہتے، حَسْبُنَا اللَّهُ، ہمیں کافی ہے اللہ۔ کون کافی ہے؟ اللہ۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب ہمیں اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف رغبت کرتے اور جو حصے میں مل گیا اس پر خوش ہو جاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن وہ بدبخت نعوذ باللہ دنیا کی لالچ میں اس حد تک آگے بڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے سے بھی باز نہ آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں منافقت ان کی قسمت میں ہوئی، آخرت میں ذلت اور جہنم ان کی قسمت میں آئی۔ اللہ میں منافقت سے محفوظ فرمائے اور اللہ اخلاص والی موت بھی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر وہ پاتے کوئی جناب پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کوئی غاریں، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو وہ چلے جاتے ہیں اس کی جانب، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں توڑ کر بھاگتے، ومنہم من یلمزک فی الصدقات، بعض ان میں جو تان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ دیے جائیں اس میں سے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہ دیے جائیں اس میں سے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک وہ غصے ہو جاتے ہیں۔
ولو انہم رضوا، اور اگر بے شک وہ راضی ہو جائیں، ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقالوا، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، کافی ہیں ہم کو اللہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل میں سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔